برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے۔ پہلے دیوبندیوں بریلویوں میں یہ دھندے تھے، اہل حدیثوں میں بھی یہ دبا کے دکانیں چلنا، اہل حدیثوں میں یہ نہیں تھا پہلے، اب اہل حدیثوں میں بھی دبا کے یہ دھندے الحمدللہ شروع ہو گئے، جن چڑیل، بھوت، سنت رقیہ اور غیر سنت رقیہ، تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کی بھی دکانیں اب چل رہی ہیں اس میں۔ تو دیوبندی بریلویوں میں تو پہلے سے ہی ہول سیل کے حساب سے تھا، پہلے بریلویوں میں بہت تھا، اس کے بعد دیوبندیوں نے آیا تو دیوبندیوں نے بریلویوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا، اب اہل حدیث اس میں الحمدللہ ان میں بھی آ رہے ہیں کچھ چڑیل، بھوت اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک دیوبندی نے کہا ہے کہ تمیمہ اور تعویذ میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمیمہ بالکل ہی عام ہے، چاہے گھونگھے لٹکائے جائیں، دھاگے لٹکائے جائیں یا قرآنی آیات لٹکائی جائیں، یہ تمام کی تمام تمیمہ اور اس میں جو عقیدہ ہے کہ اس سے بیماری سے حفاظت ہوگی اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ، عوذ یعوذ، تعویذن کا معنی کیا ہے کہ پناہ میں دینا اور کسی کی پناہ سے بچنا۔ آدمی جب اعوذ باللہ کہتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آیا اور اللہ رب العالمین شیطان سے محفوظ کرے، یہ ہے۔ اب ایک آدمی گنڈا خرزات لٹکاتا ہے تاکہ نظر بد سے بچ سکے، شیطانی وساوس سے بچ سکے، برے خوابوں سے بچ سکے، تو اسی کو تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ یعنی کسی کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا۔ اب ایک آدمی جو تعویذ یا گنڈا لٹکاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ، یہ گنڈا ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے استاد، امام ابو حنیفہ کے استاد ابراہیم النخعی کہا کرتے تھے کہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، دونوں کے دونوں حرام ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سے یہ لوگ عبداللہ بن مسعود کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی فقاہت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے گلوں میں دیکھا کہ یہ گنڈا لٹکائے ہوئے، کاٹ دیا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے معلم ان اولاد ابن مسعود لاغنیاء ان یشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ ابن حبان اٹھا کر کے دیکھ لیں، جس چیز کا نزول اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے اس چیز کو عبداللہ بن مسعود کے گھر والے اللہ رب العالمین کا شریک نہیں بنا سکتے۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے، یعنی حنفیوں کے لیے یہ تو بہت بڑا تازیانہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے ایک کتاب ہے رد المحتار علی الدر المختار، اس کے رائٹر کون ہیں جانتے ہیں؟ ابن عابدین محمد امین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، المتوفى 1252 میں ہجرہ، 1252 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابن عابدین یہ پکے حنفی، انہوں نے لکھا ہے الدر المختار ہے، حاشیۃ ابن عابدین رد المحتار، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 364 ہے۔ اس میں لکھا ہے امرأۃ ارادت ان تضع تعویذا لیحبها زوجها، ایک عورت نے تعویذ رکھا، تعویذ کا لفظ دیکھ لیجئے گا، لیحبها زوجها، تاکہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے۔
ذکر فی الجامع الصغیر ان ذلک حرام لا یحل، الجامع صغیر کے اندر مذکور ہے کہ یہ حرام کام ہے، یہ حلال نہیں، ان ذلک حرام لا یحل۔ الناشر دار الفکر بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، ابن عابدین نے یہ بات ذکر کی ہے۔ دوسری بھی کتاب ہے درر الحکام شرح غرر الاحکام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 ہے، اور اس کے رائٹر کون ہے؟ ملا خسرو، 885 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی دیوبندیت سے کتنے؟ 8 4 12، یعنی 500 سال پہلے دیوبندیت کے وجود میں اور بریلویت کے وجود میں آنے سے 500 سال پہلے کے ملا خسرو ہیں یہ، محمد بن فرامرز بن علی الشہیر بملا خسرو۔ ناشر کون؟ دار احیاء الکتب العربیہ، درر الحکام۔ وقال قاضی خان، قاضی خان فتاوی قاضی خان بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ امرأة ارادت ان تصنع تعاویذات لیحبها زوجها بعدما كان يبغضها ذکر فی الجامع الصغیر ان ذلك حرام لا يحل۔ قاضی خان نے کہا کہ ایک عورت جو تعویذ رکھی تاکہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، کیونکہ اس کا شوہر نفرت کیا کرتا تھا، جامع صغیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام حرام ہے، لا یحل۔ دیکھا، تعویذ حرام ہے، تعویذ حرام ہے، تعویذ۔ اب اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ علماء احناف کی کتابوں کے حوالے میں دیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی حنفی بھائی کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے کہ جو تعویذ اور گنڈے کا کاروبار چل رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے قرآن کے نام پر۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بھائی بہت ہی پریشان تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کو تعویذ گنڈے سے منع کرتا ہوں، اس کے باوجود میرا باپ مانتا ہی نہیں ہے، پکا حنفی ہے۔ جب اس سے کہا کہ قرآن لکھ کر اگر دیتے ہو تو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے حرمتی کرنے والے تم ہو۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، میں قرآنی آیت تھوڑے لکھتا ہوں، میں تو صرف نقشہ بنا دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو اور بڑا دھوکہ ہے، قرآن کے نام پر دھوکہ ہے، اور یہ دھوکے بازی عام ہے، بڑے بڑے لمبے جبوں دستار والے یہ دھوکے بازی کا کام کر رہے ہیں، یہ دھوکے بازی ہے۔ اور قرآن کی بے حرمتی ہے کہ کوئی قرآن کی آیات کو لکھے، تعویذ بنائے، لٹکائے اور باتھ روم جائے، جمعہ کے وقت بھی وہ لٹکائے رہے، جہاں جائے وہ قرآن لٹکائے رہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں، توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ بس اللہ رب العالمین سمجھ دینے والا ہے۔